السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پانی سے متعلق دیگر احکام و مسائل کو جانیں گے۔ جاری پانی سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم۔ جاری پانی وہ ہے کہ اس میں تنکا ڈال دیں تو وہ بہا لے جائے اسے، تو ہم اسے جاری پانی کہیں گے۔ جاری پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ نجس چیز کا اثر، بو یا ذائقہ اس کے اندر ظاہر نہ ہو۔ اگر نجس چیز کا رنگ، بو یا ذائقہ ظاہر ہو جائے اس کے اندر تو پھر ہم اس پانی کو ناپاک کہیں گے، ورنہ جب تک اثر ظاہر نہیں ہوگا جاری پانی کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے۔ مائع قلیل اور کثیر سے کیا مراد ہے کہ جو 10 دردا یا اس سے زیادہ ہو وہ مائع کثیر ہے، اور جو اس مقدار سے کم ہو وہ قلیل پانی ہے۔ جو حوض 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو اسے 10 دردا اور بڑا حوض کہتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ اس کو فٹ میں دیکھیں تو کسی بھی تالاب وغیرہ کی لمبائی چوڑائی کو اگر ہم ضرب دیں اور وہ 225 فٹ بنے تو پھر ہم اسے مائع کثیر کہیں گے۔ اس میں جو موجود پانی ہوگا وہ مائع کثیر کہلائے گا، اور جو اس سے کم ہوگا تو وہ قلیل۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ خیال رکھنی ہے کہ حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، بلکہ اس میں جو پانی موجود ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی۔ تو اگر حوض بڑا ہے مگر پانی اب کم ہو کر 10 دردا نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہم نے پانی کو بھی دیکھنا ہے۔ حوض بھلے بڑا ہو لیکن پانی کی مقدار اس میں کم ہو گئی ہو تو پھر وہ 10 دردا نہیں کہلائے گا۔ نیز حوض اسی کو نہیں کہیں گے جو مسجدوں، عیدگاہوں میں بنا لیے جاتے ہیں، بلکہ ہر وہ گڑھا جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے بڑا ہے، یا 225 فٹ ہے تو وہ بڑا حوض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو ہم اسے چھوٹا کہیں گے۔ اور پھر نجاست کے ناپاکی کے احکام بھی پھر اسی حساب سے لگیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم مستعمل پانی کے احکام کو دیکھیں گے کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں اور اس سے وضو غسل کرنا وغیرہ۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔